پاکستان کی میری ٹائم جو ایشوز پاکستان کو فیس ہوتے ہیں ان دا پرشین گلف، ان دا گلف آف عمان اور خاص طور پہ عربین سی میں، وہ پاکستان کی کیپیبلٹیز کو بڑھائے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ چائنا پاکستان کو 8 سب میرینز 2028 تک جو دینے والا ہے، اس سے پاکستان کی جو ایسپیکٹس ہے، خاص طور پہ جو ڈیٹرنس ہے، پاکستان کی جو نیول پاور ہے، نیول فورس ہے، وہ کس طریقے سے انکریز ہوگی اور پاکستان بھرپور جواب کیسے دے گا اپنے ایڈورسریز کو، اپنے دشمنوں کو۔ میرا نام علی عثمانی ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا۔ ہمارے پاس بہت اہم خبر یہ آئی ہے، چائنا کے میڈیا کے مطابق پاکستان کو چائنا 2028 تک 2028 تک 8 سب میرینز دے گا، جس سے پاکستان کی جو ایک نیول فورس ہے، نیول پاور ہے، اس میں اضافہ ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت پاکستان کی نیوی سے آگے نکلتا جا رہا ہے، اینڈ مور امپورٹنٹلی بھارت پاکستان کو تھریٹ بھی دیتا ہے کہ بھارت پاکستان کے بہت سارے علاقوں، جن میں سر کریک کا علاقہ ہے، جن میں پاکستان کی جو نیول فورسز ہیں، جن میں پاکستان کی جو کراچی پورٹ، گوادر پورٹ ہے، وہاں پہ بھارت حملے کر سکتا ہے۔ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں بہتر نہیں ہے، یہ چائنا کے انٹرسٹ میں بھی بہتر نہیں ہے، بیکاز آنے والے ٹائم پہ چائنا کے بھی ایسٹس اس پورے کے پورے ریجن میں موجود ہوں گے، تو اس کو ڈیٹر کرنے کے لیے، اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے، پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، چائنا کے انٹرسٹ کو اس ریجن میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری تھا کہ پاکستان کی نیوی کو تگڑا کیا جائے۔ اور جیسا کہ پاکستان کو چائنا نے پہلے بھی ایئر فورس میں مدد کی، J-10C فائٹر جیٹس دیے، J-17 تھنڈرز پاکستان اور چائنا نے مل کے بنائے، پھر پاکستان کو الیکٹرانک وارفیئر اور ڈیفرنٹ ایکوپمنٹس میں چائنا نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ تو ایز آف ناؤ اٹس آلسو ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ چائنا پاکستان کی جو نیوی ہے اس کو بھی اسٹرانگ کرنا چاہ رہا ہے۔ اس چیز سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی اہم الرٹ دینا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان جو ہے وہ اپنے پانیوں میں میری ٹائم جو پاکستان کے علاقے ہیں، وہاں پہ پاکستان اپنی نیول ڈرلز کر رہا ہے، جبکہ بھارت بھی اپنی نیول ڈرلز کر رہا ہے، اور دونوں اپنی پاور پروجیکشنز دکھا رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان اپنی نیوی کو تگڑا کرے ایسے موقع پر، جب بھارت نے کل یعنی سنڈے کو ایک نیول کمیونیکیشن سیٹلائٹ بھی جو ہے وہ اسپیس میں آئزرو نے بھیجی ہے۔ تو پاکستان کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا، اپنی نیول فورس کو بڑھانا، اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب اگلی بات سنیں گا۔ According to the sources, the Pakistan Navy expects its first Chinese designed submarine to enter active service next year. تو 2026، 27 اور 28 ان 3 سالوں میں چنکس میں، مطلب 2 یا 3 سب میرینز پاکستان کو ملیں گی، اور کل ملا کے 2028 تک یہ 8 سب میرینز پاکستان کے پاس اضافہ ہو جائے گا، انکریز ہو جائیں گی۔ اگلی بات سنے گا۔ A deal under which Islamabad will take delivery of 8 Hangur class سب میرینز بائی 2028 از پروگریسنگ سموتھلی۔ تو یہ ہنگور کلاس جو ہیں یہ سب میرینز ہیں۔ میں اس کی بھی ڈیٹیلز بتاتا ہوں کہ یہ ہنگور کلاس سب میرینز کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، کیا ہو سکتی ہیں، پاکستان کو آگے اس سے کیا بینیفٹ ہونے والے ہیں اپنے ریجن میں۔ اگلی بات سنے گا۔ اب اس ایگریمنٹ کے مطابق یہ جو ڈیل ہے یہ $5 بلین کی ڈیل ہے، یہ چھوٹی ڈیل نہیں ہے، یہ بہت بڑی ڈیل ہے۔ اور جو میں ایسپیکٹ سمجھ رہا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ جب سے پاکستان نے سعودی عربیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس معاہدہ کیا ہے، اب پاکستان کا جو ایریا آف ڈیفنس ہے، ایریا آف اوفنس ہے، وہ بڑھ چکا ہے عربین سی سے، وہ پرشین گلف کی طرف بھی جا چکا ہے، اور پاکستان کا ایریا آف جو ڈیفنس یا ایریا آف اوفنس جو ہے وہ ریڈ سی کی طرف بھی جا چکا ہے۔ تو پاکستان چائنا کے ساتھ اپنی جو اوفینسو اور ڈیفینسو کیپیبلٹیز ان کو ایکسپینڈ کر رہا ہے، تاکہ پاکستان کا انفلوئنس، پاکستان کا جو کلاؤٹ ہے وہ آنے والے ٹائم پہ بڑھے۔ سو دیٹس آلسو اے ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ اگلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا معاہدہ ہوا ہے اس میں پاکستان کو سعودی عربیہ سے بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ ابھی تک یہ بات منظر عام پر نہیں آئی کہ پاکستان کو سعودی عربیہ نے ملٹری پیکج دیا ہے، بٹ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو سعودی عربیہ نے ملٹری پیکج دیا ہو۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان سعودی عربیہ کا ایک ڈیفنس معاہدہ ہوا ہے، ہمیں پاکستان کی ڈیفرنٹ طرح کی ڈیلز دیکھنے کو ملی ہیں، چاہے امریکہ کے ساتھ ایمرامس میزائلز کی ڈیل ہو، چاہے رومانیہ کے ساتھ نئی ڈیلز ہوں، چاہے پولینڈ کی طرف پاکستان کا جھکاؤ ہو، چاہے چائنا سے نیو 8 ہنگور کلاس جو سب میرینز بنانے کی بات ہو۔ اگلی بات سنیں گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو سب میرینز ہیں، ان سب میرینز کی کیپیبلٹیز یہ ہیں کہ یہ ڈیزل الیکٹرک اٹیک سب میرینز ہیں۔ اب الیکٹرک اٹیک سب میرین ہوتی کیا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھے گا، الیکٹرک سب میرین کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی سب میرین جس کے انجن جو ہے وہ مکینیکل انجن نہ ہو، جس کا انجن الیکٹرک انجن ہو، جس کی آواز، جس کی جو
साउंड है वो इतनी ज़्यादा पानी के अंदर ना गूंजे और उसको डिटेक्ट करना इतना आसान ना हो, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सबमरीन। भारत भी इस तरह की इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के मुआहदे कर चुका है, मैंने इस पर पहले वीडियोस बनाई हैं। पाकिस्तान भी अब इलेक्ट्रिक सबमरीन्स लेना चाह रहा है ताकि पाकिस्तान की जो सबमरीन्स हैं जब वो पानी में हो तो उनको डिटेक्ट करना इतना आसान ना हो, बिकॉज जो मैकेनिकल सबमरीन्स होती है जिनके इंजन्स मैकेनिकल फॉर्म पे बने हुए होते हैं, वो इंजन्स जो हैं उनकी आवाज़ ज़्यादा होती है और उनको डिटेक्ट करना बड़ा आसान होता है, वो ईजिली डिटेक्ट हो जाती हैं। ये जो इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं इनको क्योंकि जो सबमरीन्स होती हैं उनको आवाज़ की बिना पे उस पानी के उस इलाके में डिटेक्ट किया जाता है, तो इनकी आवाज़ जो होती है वो बहुत मध्यम बहुत कम होती है, बिकॉज इनका इंजन बेसिकली इलेक्ट्रिक पल्स की फॉर्म पे चल रहा होता है। सो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, अब ये 4 हंगूर क्लास की सबमरीन्स हैं, ये 4 बनेंगी चाइना में, 4 बनेंगी पाकिस्तान में। काफ़ी हद तक इनका काम कंप्लीट हो भी चुका है। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान को भी इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाने का एक्सपीरियंस आ चुका है ताकि कल को पाकिस्तान इलेक्ट्रिक से प्रॉपर तौर पे न्यूक्लियर सबमरीन्स की तरफ जाए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ 2028 तक पाकिस्तान न्यूक्लियर सबमरीन्स भी ले लेगा। अगली बात सुनेगा, अगली इस टाइम सारे मामले में इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना क्यों चाह रहा है। देखिए, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो एसेट्स हैं इस टाइम पाकिस्तान के रीजन में, वो 3 एसेट्स हैं, 3 इलाके हैं। एक तो अरेबियन सी का इलाका जहाँ पे भारत घुसपैठ कर सकता है, उसको रोकना। सर क्रीक का इलाका, वहाँ पे भारत को रोकना। एंड मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान की 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, कराची पोर्ट और गवादर पोर्ट, जो पाकिस्तान का पूरा लैंडस्केप, पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को लेकर आगे जाती हैं, उनको डिफेंड करना बड़ा ज़रूरी है। अगली बात सुनेगा, अब मामलात ये हैं कि इन 8 सबमरीन्स को, 8 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को लेने का मकसद ये है, परचेज करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान नेवी वांट्स टू स्ट्रेंथन इस मल्टी मिशन कैपेबिलिटीज पर्टिकुलरली इन एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड मैरीटाइम सर्विलेंस। तो मैरीटाइम को पाकिस्तान सर्विलेंस करेगा, उस सारे इलाके की रेकी करेगा, इंटेलिजेंस शेयर करेगा और फिर अपने ऑपरेशंस करेगा। प्लस पाकिस्तान अटैक भी कर सकता है अगर उस पर हमला किया गया। ये अटैक सबमरीन्स हैं, यानी ये ऑफेंसिव भी हैं डिफेंसिव भी हैं, ये दोनों काम करती हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली तीसरी बड़ी अहम बात, ये सबमरीन वॉरफेयर में बड़ी काम आती हैं, यानी इनके मुकाबले में अगर इनके एडवर्सरी के बाद भी सबमरीन है तो ये भी अटैक करने की बड़ी ठीक ठाक कैपेबिलिटीज रखती हैं और अंडर वाटर जो है ये ठीक ठाक काम दिखाती हैं। अब इन सारे मामले की इंप्लीकेशंस पे जब हम जाते हैं, एक बात हमें समझ आती है, एक बात हम सब लोगों को अंडरस्टैंडेबल होती है, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि सारी की सारी ये जो सबमरीन्स हैं इनको लेने का मकसद भारत को एक मैसेज देना है, भारत को एक पैगाम देना है, भारत को ये बताना है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर जाहिरियत नहीं कर सकता, भारत पाकिस्तान के ऊपर बेजा हमले नहीं कर सकता। अगर भारत कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करेगा, ऐसी हिकमत अमली बनाने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान जवाब देगा, पाकिस्तान तगड़ा जवाब देगा। और पाकिस्तान जो है वो अपनी नेवल फोर्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, बिकॉज पाकिस्तान की एयर फोर्स तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है ही। जहां कमियां हैं उन कमियों को पाकिस्तान पूरा कर रहा है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान ये समझ चुका है कि भारत अगला अटैक जो है वो नेवल फोर्स की तरफ करने की कोशिश करेगा, बिकॉज अब भारत पाकिस्तान के साथ